تو آج ہم بات کر رہے ہیں ہارپر لی کے شہر آفاق ناول ٹو کل اے موکنگ برڈ پر۔ ہمارے پاس ایک مضمون ہے جو اس کے اہم موضوعات کو دیکھتا ہے۔ جی، جیسے نسلی انصاف، اخلاقیات، ہمدردی، یہ سب پہلو۔ بالکل، اور مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ کہانی جو 1960 میں آئی آج بھی کیوں اتنی اہم ہے، اتنی متعلقہ لگتی ہے۔ تو چلتے ہیں 1930 کی دہی کے اس خیالی قصبے میں، میکوم الاباما۔ ہاں، اور کہانی ہمیں سنا رہی ہے ایک چھوٹی بچی اسکاؤٹ فنچ۔ جی، اور کہانی کا آپ کہہ لیں مرکز تب بنتا ہے جب اس کے والد ایٹیکس فنچ جو وکیل ہیں وہ ایک کیس لیتے ہیں۔ ٹام رابنسن کا کیس۔ بالکل، ایک سیاہ فام شخص جن پر ایک سفید فام عورت پر حملے کا وہ جھوٹا الزام ہے۔ اور یہیں سے معاشرے کی وہ جو چھپی ہوئی تقسیم ہے وہ سامنے آتی ہے۔ صحیح کہا، اور یہ ہمیں لاتا ہے ناول کے شاید سب سے تکلیف دہ موضوع کی طرف، نسلی ناانصافی۔ ٹام رابنسن کا جو مقدمہ ہے وہ صرف ایک کہانی کا حصہ نہیں بلکہ یہ اس دور کی ایک آپ کہیں تصویر ہے۔ ایک بہت ہی کربناک تصویر۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس وقت کا عدالتی نظام کیسے ناکام تھا۔ مطلب ثبوت ہے کہ ٹام بے گناہ ہے، لیکن اس کی نسل کی وجہ سے اسے سزا ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ صرف کسی ایک شخص کا تعصب نہیں، یہ پورے سسٹم میں، پورے نظام میں پھیلی ہوئی نسل پرستی ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ ایک ایسا نظام جو انصاف کے بجائے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اور اسی ماحول میں، اسی ناانصافی کو دیکھتے ہوئے اسکاؤٹ اور اس کا بھائی جیم وہ بڑے ہو رہے ہیں۔ ان پر کیا اثر ہوتا ہے سب کا؟ دیکھیں، یہ ان کے لیے ایک طرح سے معصومیت کھونے جیسا ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں جنہیں وہ شاید اچھا سمجھتے تھے، ان کے اندر کا تعصب، ان کی منافقت دیکھتے ہیں۔ مشکل تجربہ ہوگا بچوں کے لیے۔ بہت، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے والد ایٹیکس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ دیانتداری، ہمت، اور سب سے اہم کہ مشکل وقت میں بھی صحیح کام کیسے کرنا ہے۔ ایتھکس کا کردار تو واقعی ایک مثال ہے۔ جی، وہ انہیں سکھاتے ہیں کہ اخلاقی جرت کیا ہوتی ہے۔ اور وہ جو ایٹیکس کی مشہور بات ہے اسکاؤٹ کے لیے، یاد ہے نا؟ وہ ہمدردی والی بات کہ تم کسی کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم اس کے زاویے سے نہ دیکھو، جب تک تم اس کی جلد میں داخل ہو کر اس میں گھوم نہ لو۔ کتنا گہرا پیغام ہے ہمدردی کا۔ بالکل، اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، ایٹیکس خود اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرنا، خاص طور پر ان کو جو مختلف ہیں یا جنہیں معاشرہ کمتر سمجھتا ہے۔ یہ ناول کا ایک بنیادی ستون ہے۔ یقیناً، یہ صرف احساس نہیں، یہ ایک کوشش ہے، سمجھنے کی کوشش۔ کرداروں کے علاوہ لی نے علامات کا بھی بہت خوبصورت استعمال کیا ہے۔ وہ موکنگ برڈ کی علامت۔ ہاں، وہ تو بہت اہم ہے۔ موکنگ برڈ یہاں معصومیت کی علامت ہے۔ معصومیت کس طرح؟ وہ ان کرداروں کی نمائندگی کرتا ہے جو بے ضرر ہیں، جو صرف اچھائی پھیلاتے ہیں، جیسے ٹام رابنسن یا وہ پرسرار کردار بو ریڈلی۔ اچھا۔ ایٹیکس بچوں کو کہتے ہیں نا کہ موکنگ برڈ کو مارنا گناہ ہے کیونکہ وہ تو صرف گاتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ صحیح۔ تو یہ استعارہ بتاتا ہے کہ معصومیت کو نقصان پہنچانا، اسے تباہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ناول 1960s میں آیا اور آتے ہی بہت کامیاب ہو گیا۔ 1961 میں اسے پولیتزر پرائز بھی ملا۔ جی ہاں، اس کی کامیابی تو غیر معمولی تھی۔ کروڑوں کاپیاں بکیں، 40 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا۔ اور اسکولوں میں تو یہ ایک لازمی کتاب بن گئی۔ بالکل، اور اس نے امریکہ میں خاص طور سے شہری حقوق کی تحریک کے دوران نسل پرستی، انصاف، اخلاقیات، ان سب پر ایک بڑی بحث چھیڑ دی۔ لیکن وقت کے ساتھ کچھ تنقید بھی سامنے آئی ہے اس ناول پر۔ جی بالکل آئی ہے۔ خاص طور پر سیاہ فام کرداروں کو جیسے دکھایا گیا ہے، اور وہ سفید نجات دہندہ والی بات۔ ہاں، یہ تنقید اہم ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ سیاہ فام کردار جیسے ٹام یا کیلیفورنیا وہ مکمل طور پر ڈیولپڈ نہیں ہیں۔ ان کی کہانیاں سفید کرداروں کے نقطہ نظر سے زیادہ نظر آتی ہیں۔ اور سفید نجات دہندہ کا کیا مطلب ہے یہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کا ہیرو ایٹیکس فنچ ہے، ایک سفید فام آدمی جو ایک مظلوم سیاہ فام کردار کے لیے لڑتا ہے۔ تو تنقید یہ ہے کہ اس سے سیاہ فام کرداروں کی اپنی جو جد و جہد ہے یا ان کی جو طاقت ہے وہ پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔
تو ان تنقیدوں کے ہوتے ہوئے کیا یہ ناول آج بھی متعلقہ ہے؟ میرے خیال میں تو ہے، بالکل ہے۔ دیکھیں، یہ تنقیدیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم ناول کو ایک نئے، شاید زیادہ تنقیدی زاویے سے دیکھیں، لیکن جو اس کے بنیادی پیغامات ہیں، انصاف کی تلاش، تعصب کے خلاف کھڑا ہونا، اور انسانی ہمدردی کی اہمیت، یہ چیزیں تو آج بھی اتنی ہی اہم ہیں، شاید پہلے سے زیادہ۔ تو یہ بحث کے ناول کو کیسے دیکھا جائے، یہ خود اس کی اہمیت کا ثبوت ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتاب اب بھی لوگوں کو متاثر کرتی ہے، انہیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ٹو کل اے موکنگ برڈ نسل پرستی، اخلاقی جرات اور ہمدردی کا ایک کافی پیچیدہ مطالعہ پیش کرتا ہے۔ جی، ایک محسوس دور کی کہانی ہوتے ہوئے بھی اس کے موضوعات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں چیلنج کرتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ صحیح کہا، تنقید اپنی جگہ، لیکن اس کی ادبی اور ثقافتی اہمیت تو برقرار ہے۔ یہ ہمیں انسانی فطرت کی اچھائی اور برائی دونوں دکھاتی ہے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ کلاسیکی ناول آج ہمارے اپنے معاشروں میں جو تعصبات ہیں، جو ناانصافیاں ہیں، انہیں سمجھنے میں کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ کیا ہم اپنے ارد گرد موجود موکنگ برڈز کو پہچان پاتے ہیں؟ وہ معصوم، کمزور لوگ جنہیں شاید ہمارے تحفظ کی، ہماری آواز کی ضرورت ہے، کیا ہم ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟